بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی دست سے قدرت سے تکلیف فرمایا اور آدم علیہ السلام کو تکلیف فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا اور ادھر شیطان مردود جنت میں اپنے تکبر کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ میں شیطان قرار دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پھسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طرح پیدا کیا اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس طرح ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس طرح ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا حق مہر کون سا رکھا اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ کیسے لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں کتنی دیر تک رہے اور جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر نعمتیں آسائشیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرتے تھے اور اداس رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پھسلی سے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اپنے جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹا ہوا دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا کہ ٹھہر جاؤ، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو اپنی پہلی ہی جنت کے مختلف مقامات پر جگہ جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت میں معزین فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود شریف پڑھا اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا۔ پیارے دوستوں، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخلیق کے بعد بڑے آرام سے سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا عرصہ بھی جنت میں رہے، اس عرصے کے دوران ان دونوں پر جنت میں کسی بھی مقام پر جانے پہ کوئی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوع کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ کو اس شجر ممنوع کے قریب جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے لگا۔ شیطان کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے مستحق قرار پائیں۔ پھر شیطان ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا تاکہ ان دونوں کی شرمگاہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی وہ بے پردہ ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس ہے جنتی لباس ہے اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایت ہے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ جو لباس ہے جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کی ایک دوسرے کا شتر پوشیدہ تھا۔
اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا کہ شجرے ممنوع کے پاس جائیں اور پھل کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منع کیا، وہ پھل کھائے۔ چنانچہ شیطان ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان یہ شیطانی باتیں سنا کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا، جبکہ جنت میں کسی بھی مقام پر جانے سے یا کوئی بھی چیز کھانے سے منع نہیں کیا۔ شیطان مسلسل حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرتا رہا اور پھر آخرکار شیطان کی کوشش رنگ لائی۔ شیطان حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم شجرے ممنوع کو ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر کار اس میں کون سا راز چھپا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام مکمل طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شجرے ممنوع کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح سے پھل کو چکھا بھی نہ تھا۔ ان دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو چھپا سکے۔ جیسے ہی ان دونوں اس شجرے ممنوع کا پھل کھا چکے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں فرمایا کہ اس درخت کا پھل نہ کھائیں اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آئیں، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی سے وجہ سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اتار دیا گیا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اب تم خاص ایک مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تک تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہیں مرنا ہے اور پھر وہیں سے ہی پیدا ہونا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس گندم کے دانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس درخت کا پھل ہے جسے آپ کو اسے روکا گیا تھا لیکن آپ نے تنال فرما دیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کثیر عرصے تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گری اور زاری پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری سناؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف فرما دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے شکرانے ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت آدم
آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، لیکن طویل عرصے کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ تغاویر کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کرایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ پیارے دوستوں، جب یہی وہ وقت تھا دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ دنیا میں عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثیر اولاد ہوئی۔ پیارے دوستوں، شیطان جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو ولگرایا، اور شیطان ہمیشہ سے انسان کا بہکانے کے لیے عورتوں کو استعمال کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔